نحمده ونصلي ونسلم على رسوله الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين ان الله وملائكته يصلون على النبي يا ايها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل على سيدنا ومولانا محمد معدن الجود والكرم وآله وصحبه وبارك وسلم هو الحبيب الذي ترجى شفاعته لكل هول من الأهوال مقتحم یا من یشفع عند حضرت طه اشفع لنا یا اوجہ الشفعاء نظرت الى بلاد اللہ جمعا کخردلۃ علی حکم اتصالی کیا دبے جس پہ حمایت کا ہو پنجہ تیرا شیر کو خطرے میں لاتا نہیں کتا تیرا۔ رب العالمین کا بے حد کرم ہے اور اسی کے فضل سے الحمدللہ آج جمعۃ المبارک کی ان پرنور ساعتوں میں ہم اللہ تبارک و تعالیٰ کے دربار کے مہمان بنے ہوئے ہیں۔ دعا ہے اللہ تبارک و تعالیٰ میری اور آپ کی ہم سب کی حاضری اپنی بارگاہ میں قبول اور منظور فرمائیں، اور رب العالمین پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سیرت سے ہمیں خوب برکتیں حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمائیں۔ میرے پیاروں محترم بھائیوں، پچھلے دنوں پاکستان کی تاریخ میں سب سے خطرناک اور انسانیت کے جنازے کو نکالنے والا وہ واقعہ پیش آیا کہ جس میں ساری کائنات، وہاں کی موجودہ سارے لوگ کھانے پینے کی اشیاء میں مصروف ہیں اور قریب میں ایک لاش رکھی ہوئی ہے۔ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا واقعہ یاد آتا ہے کہ آپ اپنے معتقدین، اپنے شاگردوں کے ساتھ جا رہے تھے تو راستے میں ایک جانور آپ کو ٹکرا گیا اور اس جانور نے آپ سے بات کی اور آپ بے ہوش ہو گئے۔ اللہ والے ہوتے ہیں، کچھ ایسی باتیں بھی ہیں جو انسان کی عقل سے ماوراء ہوتی ہیں، انہی عقل سے ماوراء باتوں کو کرامت یا پھر معجزہ کہا جاتا ہے۔ تو حضرت جنید بغدادی چونکہ ولیوں کی صفات کے حامل تھے تو کرامات آپ کی یہ تھی، ان کراماتوں میں سے ایک کرامت یہ تھی کہ سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب بے ہوش ہو گئے، آپ کو ہوش میں لایا گیا اور پھر اس کے بعد آپ کے چاہنے والوں نے آپ سے پوچھا کہ بتائیے حضرت اچانک بے ہوش ہونے کی وجہ کیا تھی؟ تو آپ نے فرمایا اس جانور نے مجھ سے ایک سوال کیا تھا، پوچھا تھا کہ اے جنید ذرا یہ بتاؤ تم نے کون سا اچھا کام کیا تھا کہ اللہ نے تمہیں انسان بنا دیا، اور میں نے کون سا برا کام کیا تھا کہ اللہ نے مجھے جانوروں کی صف میں رکھ دیا؟ تو حضرت جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتے ہیں اس کا جواب میرے پاس نہیں تھا، میرے پاس کوئی نیکی نہیں، میرے پاس کوئی ہنر نہیں، میرے پاس کوئی ایسا عمل نہیں کہ جس کی بنا پر میں یہ کہہ سکوں کہ اللہ تبارک و تعالیٰ نے مجھے انسان بنایا ہے۔ تو ایسا ہی نہ آپ کے پاس کوئی نیکی ہے، نہ ہی ہمارے خاندان کا کوئی کمال ہے۔ جس طرح جانور کی پیدائش ہوتی ہے اسی طرح میری اور آپ کی بھی پیدائش ہوئی ہے۔ وہ گندا پانی کپڑوں پہ لگ جائے تو نماز دہرانے کا حکم ہے، اگر نماز پڑھ لی تو اس گندے پانی کی پیداوار ہم سب ہیں۔ لیکن سیدنا جنید بغدادی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس واقعے سے ایک سبق ملتا ہے، وہ واقعہ ہمیں یہ سبق دے رہا ہے کہ انسان ہونے میں ہمارا اختیار نہیں ہے،
انسان ہونے میں ہمارا اختیار نہیں ہے کہ ہم جانور کے یہاں پیدا ہوتے اور رب سے پوچھنے کی طاقت بھی نہیں رکھتے تھے، لیکن انسانیت اپنے اندر برقرار رکھنا یہ ہمارے بس میں ہے کہ ہم انسانیت کو، ہم اسلام کے ماننے والے اپنے اندر اسلام کی صفات میں سے اہم صفت ہمدردی، اس کو اپنے اندر زندہ رکھیں۔ خدا نہ کرے اس غریب آدمی نے چوری بھی کر دی تو کہیں بھی اسلام یا کسی بھی مذہب کے قانون میں، کسی بھی ملک کے قانون کے اندر یہ تھوڑی لکھا تھا کہ چور کو اتنا مارو کہ وہ مر جائے۔ اگر چوری ثابت ہو جاتی، گواہ مل جاتے، تو اسلامی نظام یہ سبق دے رہا تھا کہ ہاتھ کاٹ دیے جاتے۔ پھر بھی اسلام جو ہے وہ چوری کے بل بوتے پر کسی کی جان لینے کا حکم تھوڑی دیتا ہے، اور یہ واقعہ کسی انگریز ملک میں نہیں، کسی اسلام دشمن ملک میں نہیں، بلکہ میرے اور آپ کے پیارے دین اسلام کے نام پر بننے والے اسلامی جمہوریہ پاکستان میں یہ واقعہ پیش آیا۔ مگر افسوس کہ ہم انسانیت کی اس دہلیز پر پہنچ چکے ہیں کہ اب اپنے آپ کو انسان کہنا، پاکستانی کہنا، اپنے آپ کو مسلمان کہنا ہمارے لیے ایک جرم ہوتا جا رہا ہے۔ تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی ہمارے اندر اسلام کی حقانیت اور انسانیت کو ابھی جو زندہ ہے، ہمارے ضمیر جو زندہ ہیں، رب العالمین یہ زندگی ضمیری والی رب العالمین ہماری نسلوں کو بھی عطا فرمائے۔ اس لیے جمعۃ المبارک کے اس پیارے سے خطبے کے دوران پیارے آقا علیہ الصلاۃ والسلام کی پیاری سنت اور پیاری سیرت کو ہم سماعت کرتے ہیں۔ فتح مکہ کے وقت واقعہ انشاءاللہ بڑا طویل آگے آئے گا، مگر اسی مناسبت سے ایک اشارہ دیتا ہوں کہ جب میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام ہجرت کر کے مدینے پہنچے اور اس کے بعد سن 8 ہجری میں آپ پھر مکہ فتح کرنے کے لیے گئے، بہت بڑا لشکر تھا، فاتح تھے۔ جس جگہ سے آپ کو نکالا گیا تھا اب آپ اسی جگہ کو فتح کرنے کے لیے پہنچ رہے ہیں۔ ایسی فتح اللہ نے ماضی میں بھی کسی کو نہیں دی، مستقبل میں بھی کسی کو عطا نہیں فرمائے گا۔ آپ فاتح ہیں، آپ کے ہاتھ میں تلوار لہرا رہی ہے۔ آپ نے فرمایا اللہ نے میرے ذریعے سے امت کی شفاعت کا دروازہ کھولنا ہے، مجھے اس پر فخر نہیں ہے۔ اللہ نے مجھے خزانوں کی چابیاں دے دی، مجھے اس پر فخر نہیں۔ میں شافعی بن کر اپنی امت کے لیے آیا ہوں، مجھے اس پر فخر نہیں، بلکہ ساری مخلوق میرے نقش قدم پر چل کر میدان محشر میں جمع ہوگی، مجھے اس پر فخر نہیں۔ رب کے جلال کو، رب کے غضب کو، جلال کو رحمت میں تبدیل کرنے والا سب سے پہلے میں ہوں گا، مجھے اس پر فخر نہیں۔ اتنی اپنی شان بیان کی، اور اسی دوران آپ نے دیکھا کہ سامنے راستے میں ایک جانور نے اپنے بچے دیے ہوئے ہیں۔ جانور، اس کے بچے اور اس کی ماں وہاں موجود تھی۔ میرے محبوب ہر ایک کے لیے حامی ہیں، ہر ایک کے لیے ہمدرد ہیں، رحمت للعالمین ہیں۔ جانور بھی عالمین میں شامل ہیں، دنیا میں شامل ہیں۔ میرے محبوب نے اپنے مجاہدین کی ذمہ داری لگا دی کہ ہزاروں کا لشکر پیچھے آ رہا ہے، کہ کہیں کوئی خوشی میں، فتح کی خوشی میں، جشن میں کہیں اس کے بچوں کو کوئی پیس نہ ڈالے پاؤں کے نیچے۔ اس لیے میرے محبوب نے جلیل القدر اصحاب، اپنے صحابیوں میں سے بے شمار اعلی مرتبے کے صحابیوں کی ذمہ داری لگا دی کہ یہاں کھڑے ہو جاؤ، سارا جب قافلہ گزر جائے پھر ہمارے سے مل لینا، مگر ایک آدمی بھی باقی ہو تو اس جگہ کو چھوڑنا مت، کہ کہیں کوئی انجانے میں اس جانور کے بچے کو نہ پیس ڈالے۔ میرے محبوب نے تو ہمیں یہ درس دیا ہے، مگر افسوس، صد افسوس کہ اسی اسلام کے باشندے، اسی پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کے نام لیوا آج انسانوں پر جان لینے پر تلے ہوئے ہیں۔ اللہ تعالیٰ اس بھائی کی مغفرت فرمائے
اور اس کے لواحقین کو صبر عطا فرمائے، اور جنہوں نے یہ کام کیا رب العالمین انہیں بھی دنیا کے اندر آخرت میں بھی عبرت کا انجام عطا فرمائے۔ ہجرت کے 5ویں سال کے واقعات ہم سماعت کر رہے ہیں۔ غزوہ احزاب جو کہ سیدنا سلمان فارسی رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے کہنے پر واقع ہوا، آپ نے خندق کھدوائی گئی، غزوہ خندق، آپ نے غزوہ خندق کے موقع پر خندقیں کھدوائی گئیں، تو جس کی وجہ سے کفار مکہ اسلام پر حملہ آور نہ ہو سکے اور وہ وہیں سے واپس پلٹ جاتے ہیں۔ اس کے بعد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اس اطراف میں جتنے قبائل سے انہیں دین کی دعوت دینے لگے، اپنے ساتھیوں کو بھیجا، کہا کہ جاؤ اس قبیلے میں جاؤ، انہیں دین کی دعوت دو، دین مانتے ہیں، دین قبول کرتے ہیں تو ٹھیک ہے، ورنہ دوسرا آپشن دو کہ ہمارے انڈر میں رہ کر کام کرو، زندگی گزارو اپنے مذہب کے مطابق، کوئی پابندی نہیں، مگر تمہیں ہماری اس زمین پر رہنے کا ٹیکس دینا ہوگا۔ اور اگر وہ اس پر بھی بضد رہیں اور تلوار اٹھانے کی کوشش کریں تو پھر مجاہدین کے ذریعے سے یہاں پر اسلام کا جھنڈا گاڑ دو۔ یہ اطراف کے قبائل میں اسلام کا پیغام اس انداز میں پھیلتا رہا، یہاں تک کہ غزوہ بنو قریظہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اپنے مجاہدین کے ساتھ قتال میں اس قدر مصروف تھے کہ ایک روایت کے مطابق آپ کی ظہر کی نماز قضا ہو گئی، اور ایک قول کے مطابق ظہر کی نماز تو آپ نے ادا کر لی، مگر عصر اور مغرب کی نماز جہاد کی اس کیفیت میں آپ کی قضا ہو چکی تھی۔ میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کی کبھی نماز فجر، نماز تہجد بھی نہیں چھوٹی، مگر اسلام کی سربلندی کے لیے اللہ تبارک و تعالیٰ نے میرے محبوب کے ذریعے سے یہ قانون بدلوا دیا، اور میرے محبوب کا یہ عمل رہتی دنیا تک کے لیے ایک اعلیٰ مثال بن گیا کہ جب اسلام کی سربلندی کی بات آ جائے تو اپنا تن من دھن سب کچھ قربان کر دو۔ جو قربان کرتا ہے پھر اللہ تبارک و تعالیٰ اسے نعمتوں سے مالا مال کرتا ہے۔ پھر اس کے بعد آپ نے وہیں بقیہ رکعتیں اور نمازیں ادا کی۔ بے شمار صحابہ کرام علیہم رضوان اس بھیڑ میں زخمی ہو گئے، ان میں سے حضرت سعد بھی تھے، کہ حضرت سعد وہ تھے کہ بدر ہو یا احد ہو، آپ نے رسول اللہ کا دفاع اس انداز میں کیا کہ ساری کائنات کہتی تھی فدا کا ابی و امی یا رسول اللہ، مگر میرے محبوب حضرت سعد کے لیے کہتے تھے اے سعد فدا کا ابی و امی، میرے ماں باپ اے سعد تجھ پر قربان ہو جائیں۔ اس قدر آپ نے دین کی سربلندی کے لیے اپنی جان کا نذرانہ پیش کیا۔ میرے محبوب فرماتے ہیں میں جہاں دیکھتا مجھے سعد نظر آتا، کبھی تیر میری طرف سامنے سے آتا تو سعد آگے بڑھ کر اپنا سینہ آگے کر دیتے کہ سینہ آپ کے سینے پر تیر نہ لگے، اور حضرت سعد کے سینے پر، ہاتھ پر، جسم پر تیر لگتے رہے، یہاں تک کہ مدینہ منورہ کے اس پیاری سی سرزمین مسجد نبوی کے اندر کچھ خیمے لگائے گئے کہ جو زخمی ہوتا وہاں پر انہیں شفٹ کر دیا جاتا۔ حضرت سعد کو بھی وہاں پر شفٹ کر دیا گیا۔ آپ اس زخمی حالت کی بہتری کی تاب نہ لا سکے، اور اسی کیفیت میں آپ رسول اللہ کا دیدار کرتے کرتے اس دنیا سے چلے جاتے ہیں۔ حضرت سعد رضی اللہ تعالی عنہ کے جانے کے بعد دیگر اور بھی جو زخمی تھے وہ بھی رفتہ رفتہ زخم کے اس تکلیف کو برداشت نہ کرنے کی وجہ سے رب العالمین کے یہاں پہنچتے رہے، یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو جا رہا ہے اللہ تعالیٰ اسے بلند مرتبے عطا فرما رہا ہے۔ پھر بنو قریظہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اور بھی دیگر صحابہ کرام علیہم رضوان کو جہاد کے لیے بھیجا، تو وہاں پر وہ لوگ بات ماننے کے بجائے بضد تھے کہ ہم آپ سے مقابلہ کریں گے۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے صحابہ کرام علیہم رضوان سے پوچھا کہ اب کیا کرو گے؟ تو صحابہ کرام علیہم رضوان نے عرض کی کہ یا رسول اللہ، جو رب نے فیصلہ فرمایا ہے ہم اسی کے مطابق فیصلہ کریں گے، اور وہ فیصلہ یہ ہے کہ ہم ان کے ساتھ اعلاء کلمت الحق کے لیے جہاد کریں گے،
جب یہ الفاظ سنے تو میرے محبوب خوش ہوئے اور فرمایا قضیت بحکم اللہ، تم نے اللہ کے حکم کے مطابق فیصلہ کیا ہے. یعنی جس طرح رسول اللہ کو نماز محبوب ہے، جس طرح میرے محبوب کو رمضان کے روزے رکھنا محبوب ہے، ایسا ہی میرے محبوب کو جہاد کرنا بھی بڑا ہی محبوب تھا. ہم جہاد کو یہ سمجھتے ہیں کہ جہاد میں نقصان ہو جاتا ہے، نہیں، جہاد کے بہت سارے اصول ہیں. سورۃ النساء کے اندر بڑی تفصیل کے ساتھ بیان ہیں. یہاں تک کہ پچھلے دنوں ایک واقعہ پیش آیا، قرآن مجید فرقان حمید کی تفسیر کے اندر وہ واقعہ آیا کہ کچھ رسول اللہ کے اصحاب جہاد کے لیے گئے تو سامنے سے ایک بندے نے سلام کر دیا اور ان کا پورا قبیلہ کافر تھا. تو ایک شخص نے یہ ارادہ کیا کہ یہ بندہ اپنی جان بچانے کے لیے ہمیں سلام کر رہا ہے. پورا گھر خاندان کافر ہو، اچانک سامنے سے نکل کر کوئی سلام کرے تو میرے اور آپ کے جیسی کی بھی یہی کیفیت بن جائے گی کہ ہو سکتا ہے اب ہم لوگ حاوی ہو چکے ہیں، ہمارے سے بچنے کے لیے اس طرح کر رہا ہے. تو اس مجاہدین نے بھی تلوار نکال کر ان پر وار کر دیا، وہ شہید ہو گئے. یہ کیس رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے دربار میں پہنچا تو میرے محبوب علیہ الصلاۃ والسلام کو بڑا رنج ہوا. کہا کہ تو نے اس کا دل کھول کر دیکھا تھا کہ وہ اپنے خوف کی وجہ سے اپنی جان بچانے کے لیے یا حقیقتاً وہ اسلام قبول کر چکا تھا اور تجھے سلام کر رہا تھا اور کلمہ پڑھ رہا تھا؟ کہا کہ یا رسول اللہ وہ اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا تھا. پھر میرے محبوب نے فرمایا کیا تو نے اس کا دل جھانکا تھا؟ کاش تو اس کے دل میں جھانک لیتا کہ وہ سچے دل سے اسلام لایا ہے یا اپنی جان بچانے کے لیے کلمہ پڑھ رہا ہے. مطلب یہ ہے کہ جب مجاہدین جہاد کے لیے نکلتے ہیں تو انہیں اچھے انداز میں ٹریننگ دی جاتی ہے کہ بچوں پر ہاتھ نہیں اٹھانا، بوڑھوں پر تلوار نہیں چلانی، پتوں کو نقصان نہیں پہنچانا، درختوں کو نقصان نہیں پہنچانا، ان نوجوانوں پر بھی ہاتھ نہیں اٹھانا جو چار دیواری کے اندر پناہ لے چکے ہیں. ہاں، جو ہٹ درمی کرتے ہوئے تلوار لے کر ہتھیار لے کر سامنے آ جائیں مقابلے کے لیے اور اسلام کے خلاف اپنی زبانوں کو لمبا کریں، تو فرمایا ان کے لیے پھر اسلام جو ہے وہ تلوار اٹھاتا ہے. جہاں میرے محبوب کے اخلاق سے تلوار یعنی اسلام پھیلا ہے نا، اخلاق کریمہ سے اسلام پھیلا ہے، تو میرے محبوب کی تلوار مبارک سے بھی اسلام پھیلا ہے. ہماری جو فلسفہ ہے نا یہ غلط ہے کہ صرف حضور کے اخلاق سے تلوار پھیلا ہے. اگر حضور کے اخلاق سے ہی تلوار پھیلا ہے تو مجھے بتائیے حضور کا تلوار اٹھانا اخلاق نہیں تھا کیا؟ حضور نے بھی تو بدر میں تلوار اٹھائی، احد میں تلوار اٹھائی، خندق کے موقع پر، غزوہ احزاب کے موقع پر، غزوہ حنین کے موقع پر، بے شمار غزوات میں رسول اللہ نے تلواریں اٹھائی ہیں. یہ بھی اخلاق ہے، کیونکہ جب گھر میں سانپ آ جاتا ہے نا تو لکڑی اٹھانی ہی پڑتی ہے. کوئی تکلیف دہ موذی جانور یا کوئی کیڑا آ جائے نا تو اس کو مارنے یا بھگانے کے لیے تلوار یا اس طرح کی کوئی چیز علاج کے طور پر کرنی پڑتی ہے. کہ آپ کہیں کہ نہیں جی میرے پیٹ میں تکلیف ہے، میری بچی بہت بیمار ہے، آخری ایام چل رہے ہیں اس کے، اللہ تعالیٰ نعمت دینے والا ہے، ڈاکٹر کہہ رہا ہے جی آپ نے آپریشن کرنا ہے، آپ کہیں نہیں جی ایسے ہی ہمیں جو ہے اللہ تعالیٰ اولاد دے دے گا. دنیا بولے گی بھائی جب ڈاکٹر کہہ رہے ہیں آپریشن کروا لو، کاٹ پیٹ کروا لو، بچہ اور اس کی ماں بچ جائے گی. لیکن آپ کی اپنی منطق ہو کہ نہیں بھائی چھری تو اٹھانی نہیں چاہیے، تو کبھی کبھی تلوار اصلاح کے لیے بھی اٹھائی جاتی ہے. جس طرح کاٹ پیٹ بیماری کو دور کرنے کے لیے کیا جاتا ہے تو اسی طرح تلواروں کے ذریعے سے بھی کاٹ پیٹ نظام کو درست کرنے کے لیے کیا جاتا ہے. تو دعا کرتے ہیں اللہ تبارک و تعالی پاکستان میں بھی نظام مصطفیٰ عطا فرمائے اور ہمیں رسول اللہ کے نظام کو سچے دل سے قبول کرنے کی توفیق عطا فرمائے. رمضان المبارک کی آمد ہے. رمضان میں جہاں روزے کے مسائل پیش آتے ہیں وہاں کاروباری حضرات اور رہن سہن والوں کے لیے زکوٰۃ کے مسائل بھی سر پر کھڑے ہوتے ہیں. تو انشاءاللہ العزیز آنے والے منگل کو خصوصاً کاروباری حضرات اور وہ تمام مسلمان جن پر زکوٰۃ کی ادائیگی لازم ہو چکی ہوتی ہے اور انہیں اس بات کا علم نہیں ہوتا، تو ایسے تمام مسلمانوں کے لیے بلکہ آپ سب کے لیے، ہم سب کے لیے ایک عظیم زکوٰۃ کے آسان مسائل سمجھنے کے لیے 40 سے 45 منٹ کی نشست کا اہتمام کیا گیا ہے. عشاء کی نماز انشاءاللہ 8:30 بجے ادا کی جائے گی.
آپ کے ذہنوں میں جو سوالات ہوں آپ نشست کے اختتام پر سوالات پوچھ بھی سکتے ہیں، تسلی بخش انشاءاللہ جواب بھی دیا جائے گا۔ تو میں گزارش کروں گا کہ اپنے مال کو پاک کرنے کے لیے زکوٰۃ کے مسائل ضرور سیکھیں، کیونکہ جو زکوٰۃ ادا کرتا ہے اللہ تبارک و تعالی اگلے سال سال پورا ہونے سے پہلے اسے اور مزید نعمتوں کے انبار عطا فرما دیتا ہے۔ تو ہو سکے تو منگل کے دن عشاء کی نماز ہمارے ساتھ ادا کریں، اور اس کے بعد مختصر سی زکوٰۃ کی نشست پر ضرور حاضری دیں۔ جو آپ کے ذہن میں سوال ہو ساتھ لے کر آئیں، یا درس کے دوران کوئی ذہن میں سوال ہو تو آپ پین اور کاپی لیتے ہوئے آئیے گا، ان باتوں کو نوٹ کر لیجئے گا۔ پھر بعد میں انشاءاللہ نشست کے اختتام پر آپ کھڑے ہو کر اطمینان سے تسلی بخش سوال پوچھیں، اور انشاءاللہ آپ کو جواب بھی دیا جائے گا۔ ہاتھ اٹھا کر دعا کریں، اللہ تبارک و تعالی ہمیں زکوٰۃ کے مسائل سیکھنے کی عظیم توفیق عطا فرما دے، اور رمضان المبارک کی بہاریں رب مجھے، آپ کو اور ہماری نسلوں کو نصیب فرمائیں۔ گفتگو کے دوران کوئی بات، کوئی جملہ جس سے توبہ لازم ہو، رب کائنات معاف فرمائیں۔ میرا اور آپ کا حامی و ناصر ہو، وما علینا۔